ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے۔ ہم انسان تو یہ بات بھولتے ہی جا رہے ہیں، پر آج بھی جانور یہ بات جانتے ہیں۔ ایک بکری نے پالا ایک شیر کے بچے کو، اس کے دل میں نیکی تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ کیا اس کا بھروسہ جیت گیا؟ کیا شیر کے بچے نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، یا پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بکری کو کھا لیا؟ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ آئیے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ بہت خوبصورت سا قصہ۔ سب سے پہلے ریفرنس سن لیجئے، سبق آموز واقعات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں پر ایک بکری رہتی تھی، اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خوبصورت گلابی بچوں کے ساتھ۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی ہوئی تھی۔ اپنے بچوں کو ہدایت کی تھی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ کھا لیتا ہے چھوٹے بچوں کو۔ تو اس نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈرا کر، جس طرح ماں ڈرا دیتی ہے، بچوں کو اندر رہنے کی ہدایت دی۔ پر وہ بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں، تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی طاق میں تھا، بھوکا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے جھپٹ کر بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، ہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سمجھ گئی، تڑپ گئی۔ کیا کہتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک درندے نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے۔ روتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اے اللہ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے، اتنا بڑا امتحان ہے اللہ، پر میں صبر کروں گی، ہاں میں صبر کروں گی، اپنے اللہ کو شکوہ نہیں کروں گی۔ پر وہ شیر، اس نے بہت برا کیا، دل میں اس کی نفرت آ گئی اس شیر کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے۔ اے بکری، تو نیکی کرتی ہے نا، چل اب میں تم سے امتحان لیتا ہوں۔ وہ اداس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، بچے بھی نہیں ہیں میرے، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ چلتی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نظر دوڑائی چاروں طرف تو اس کو ایک شیر کا بچہ پڑا نظر آیا۔ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا سا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ بیمار لگ رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی تو میرے دو بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ نظر انداز کر کے جا رہی تھی، ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تمہارے بچوں کو کھایا تھا، پر تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا بچہ تو ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا۔ اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلا مر ہی نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن تک اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا، شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ مگر پھر اسے بچے پر رحم آ گیا۔ اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، پالنے والی ماں۔ اس نے بڑے پیار سے اس کو پالنا شروع کر دیا، اور اس کو اس بچے سے محبت ہو گئی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، لیکن اس نے ان بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی، اسی طرح اس کو دلار کرتی، کھلاتی اپنے ہاتھوں سے
اور وہ بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا اور جوان ہو گیا۔ بکری اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں اکثر ڈر رہتا تھا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ میں بکری ہوں اور یہ ایک شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ مجھے کھا لے گا؟ میرے بچوں کو کھا لے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو 2 چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعائیں کرتی رہتی تھی، اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، بس اس شیر کے دل میں ہمیشہ میری محبت کو ڈالے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے، جادو دیکھیے۔ ایک بار یہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے جو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ کھانا چاہتا تھا اس کمزور سی بکری کو اور اس کے بچوں کو، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا اس کا اپنا بیٹا وہ سامنے کھڑا ہو گیا سینہ تان کر۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہ ہمارا کھانا ہے۔ تو وہ شیر کا بچہ جو جوان ہو چکا تھا اس نے کہا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا ہوں۔ میں جس وقت چھوٹا تھا کوئی نہیں تھا میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے پالا ہے بچوں کی طرح، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں، ہٹا کٹا ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کوئی جنگلی جانور ان کے گھر نہیں جا سکتا ہے، اب میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ وہ شیر پھر آنے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، اگر تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے تو میں تمہارا پیٹ بھرنے نہیں دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا، اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کروں گا۔ تو اس بکری کا، میری ماں کا، ہاں یہ میری ماں ہے، میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور وہاں پر اس نے اس جنگلی خونخوار بھیانک شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واہ میرے مولا، تیری شان ہے، میں نے نیکی کی تھی کہ تو کہتا ہے کہ نیکی کرو، اور نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ میرے مالک، میں نے کتنی محبت سے یقین رکھتے ہوئے تیری ذات پر اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان کریمی، اللہ پاک کی شان کریمی۔ آپ دیکھیے کہ ہم انسان تو بھول جاتے ہیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا۔ ایک بکری کا یقین جیت گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کے دل میں اس بکری کی محبت کس طرح ڈال دی۔